إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قابل احترام ماں اور بہنوں، حیات طیبہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان و عمل کی جزا ہے. جس انسان کی زندگی میں دو بھلائیاں جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اسے دو بھلائیوں سے نوازتا ہے. چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ اپنی زندگی میں ایمان اور نیک اعمال کا اہتمام کرے، صحیح عقیدے کے ساتھ سنت اور تقوی والے اعمال کا اہتمام کرے، تو اس کی جزا میں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں دو نعمتیں عطا کرتا ہے. ایک، دنیا میں اس کو حیات طیبہ عطا کرتا ہے. دو، آخرت کی زندگی میں اس کی نیکیوں کا بھرپور بدلہ اس کو عطا کرتا ہے. اس کے انعام میں، اس کی جزا میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی نیکیوں پر اس کے انعام کو، اس کی جزا کو کئی گنا بڑھا کے عطا کرتا ہے. حیات طیبہ کیا ہے؟ حیات طیبہ یہ ہے کہ انسان کا ظاہر طاعت پر مداومت کے ساتھ جمے، عملی زندگی میں وہ پابندی کے ساتھ لگاتار دین پر قائم و دائم رہے، اور اس کا باطن یقین، سکون اور اطمینان سے بھرپور ہو جائے. اس کا باطن یقین اور اطمینان سے بھر جائے، اس کا سینہ دین کے لیے کھل جائے، اس کو شرح صدر نصیب ہو، اور دنیا میں اللہ سے تعلق کی وجہ سے، اللہ پر ایمان اور نیک اعمال کے اہتمام، آخرت کی فکر کے نتیجے میں اس کے قلب کو سکون و اطمینان نصیب ہو. بے مقصد زندگی بے چین زندگی ہوتی ہے، لیکن جب انسان کو زندگی کا مقصد مل جاتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک قسم کا ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، داخلی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے، اور ایک قوت اس کو نصیب ہوتی ہے اپنے سفر کو تیزی سے طے کرنے کے لیے. اس کی سمت طے ہو جاتی ہے، وہ ذہنی طور پر، عملی طور پر بھٹکتا نہیں ہے. جیسے کسی ریگستان میں ایک انسان بھٹک رہا ہو، اس کے سامنے کوئی راستہ نہ ہو، اس کے سامنے کوئی سمت اور ڈائریکشن نہ ہو، بس یوں ہی بھٹک رہا ہو کہ کہاں جاؤں سمجھ میں نہیں آتا. بے مقصد انسان اسی شخص کی طرح ہوتا ہے جو صحرا میں، ریگستان میں، ڈیزرٹ میں بھٹک رہا ہو کہ کہاں جانا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جب زندگی کا ایک مقصد مل جاتا ہے تو انسان کی کوششیں بھی حرکت میں آ جاتی ہیں، اور اس کو ایک سمت ملنے کی وجہ سے
وہ مطمئن ہو جاتا ہے، کہیں اور دیکھتا نہیں ہے، اس کی نگاہیں اپنی منزل پر ٹک جاتی ہیں اور اس کے دل میں عزم پیدا ہوتا ہے منزل پر پہنچنے کا، اور اس کے قدم قوت کے ساتھ اسی سمت میں اٹھنے لگتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں مقصد کا ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی کے ساتھ انسان کو عزم اور جہد کی نعمت مل جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ عزم پکا ارادہ، ولنگ پاور، جس کو ول پاور کہتے ہیں، ولنگنس، اور جہد مجاہدہ، کوشش، اسٹرائیونگ جس کو آپ کہیں، دوڑ دھوپ کی قوت انسان کو نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حیات طیبہ، دنیا میں اچھی زندگی گزارنا خود اپنی ذات میں کامیابی ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس اچھی زندگی پر آخرت میں بھی کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ آج دنیا میں مالدار لوگ تھک گئے، شہرت پا کر لوگ پریشان ہیں، عہدے سکون نہیں دیتے، سب کچھ پا کر بھی جدید دور کا انسان پریشان ہے۔ انجوائمنٹ میں وہ سکون تلاش کر رہا ہے۔ انجوائمنٹ وقتی ہوتا ہے، نچلی سطح پر پریشانی اپنی جگہ باقی رہتی ہے۔ لذت اور سکون میں فرق ہے، بلکہ بعض اوقات لذت سکون کو خراب کرتا ہے۔ ایک انسان جو لذت پسندی میں مبتلا ہے، اگر اللہ کی حدیں پار کر کے لذت حاصل کرتا ہے تو اس لذت کے بعد دل پر ایک بوجھ، ندامت اور افسوس ہوتا ہے۔ غلط لذتوں کے بعد انسان نادم و شرمندہ ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو سکون کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور سکون ملتا ہے اللہ کو پانے سے، پیسہ پانے سے، عہدہ پانے سے، شہرت پانے سے، دنیا کی زیب و زینت پانے سے، مال پانے سے سکون نہیں ملتا۔ سکون ملتا ہے اللہ کو پانے سے۔ یہ حقیقت بہت دیر سے بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ جب دنیا کے بہت سارے مالدار، مشہور لوگوں کا انٹرویو لیا جاتا ہے، جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں تھا، لیکن جیسے انہیں اللہ ملا، سکون کی نیند ملی، ان کے دل میں ایک قسم کا اطمینان پیدا ہو گیا۔ اب تک ان کو سب کچھ ملا ہوا تھا، ساری شہرت، مال و دولت، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن ان کی زندگی میں اللہ نہیں تھا۔ اللہ کو پاتے ہی ان کی زندگی میں سکون آیا۔ لہٰذا سب سے بڑی کامیابی دنیا میں یہ ہے کہ انسان اللہ کو پائے۔ لیکن اللہ کو کیسے پاتے ہیں؟ اللہ کو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، ہم اپنی چاہتوں کو اللہ کے لیے قربان کریں، ہم اپنی کوششوں کو اللہ کے لیے وقف کریں، ہم اللہ کے لیے جینے والے بنیں، ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کو راضی کرنے کی طلب ہو، اور ہمارا پورا وجود اس مقصد کے تابع ہو، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے۔ لہٰذا دنیوی اعتبار سے چیزوں کا مل جانا کامیابی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وقتی طور پر انسان کے لیے خوشی کی چیز ہوتی ہے، یہاں کی نعمتوں کا پانا بھی ایک نعمت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ آخری اسٹیشن نہیں ہے، یہ سب کچھ پانا نہیں ہے، یہ جزئی چیز ہے۔ واقعی یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں اللہ کی رضا کی توفیق ملے، تو ایسی زندگی جیے جس سے اللہ راضی ہو، اور جب ایسی زندگی آدمی جیتا ہے تو اللہ بھی اس کے دل کو رضا سے بھر دیتا ہے۔ رضیت باللہ ربا
وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّ، میں راضی ہو گیا اس بات پر کہ اللہ میرا رب ہے اور میرا دین اسلام ہے۔ میں راضی ہو گیا اس بات پر کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خالق و مالک، معبود برحق اللہ ہے، میرا ایک مالک ہے۔ میں اس بات پر راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، وہی میری زندگی میں تصرف کرتا ہے، اچھے برے حالات ڈالتا ہے، خوشی غم کے حالات ڈالتا ہے۔ میرا رب اللہ ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ وہ جو چاہے کرے، وہ جیسے حالات میں چاہے ڈالے، میں اس سے راضی ہوں، ناراض نہیں۔ میں اس بات پر راضی ہوں کہ کوئی چیز میرے لیے حلال کر دے، کوئی چیز حرام، کوئی چیز مجھ پر لازم کر دے، پردہ لازم کر دیا، میں راضی ہوں۔ عبادات مجھ پر لازم کر دیں، نیند چھوڑنا، آرام چھوڑنا، میں راضی ہوں۔ بہت ساری چاہتے ہیں، موسیقی، یہ وہ، اللہ نے حرام کر دیا، میں راضی ہوں۔ اللہ میری زندگی میں جو فیصلہ کرے میں راضی ہوں، چاہے وہ شرعی اعتبار سے ہو یا قدری اعتبار سے ہو، چاہے اللہ کا فیصلہ تقدیر والا ہو یا اللہ کا فیصلہ شریعت والا ہو، میں دونوں فیصلوں پر راضی ہوں۔ اللہ کے کونی احکام پر بھی اور شرعی احکام پر بھی میں راضی ہوں۔ یہ رضا انسان کے دل کو سکون سے بھر دیتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، سکون سے بھر جاتا ہے جب اللہ پر راضی ہو جاتا ہے بندہ۔ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، میرا وے آف لائف کیا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ میری کہاں ہے؟ اسلام۔ رائٹ اور رانگ کا پیمانہ میرا کیا ہے؟ اسلام۔ میں راضی ہو گیا، جو اسلام میں صحیح میرے نزدیک صحیح، جو اسلام میں غلط میرے نزدیک غلط۔ میرا طرز حیات کیا ہے، میری صحیح غلط کی میزان کیا ہے؟ اسلام۔ میں اسی کے مطابق جیتا ہوں، میرا منشور یہ ہے۔ اسلام کے سوا میں کسی اور دین پر راضی نہیں، کسی اور طرز حیات پر میں راضی نہیں، وے آف لائف میرا کوئی اور نہیں، چاہے کتنی چمک دمک اس میں ہو۔ کوئی شخصیت اگر میرے نزدیک ہے جس کو دیکھ کے چلا جائیں، جس کے پیچھے پیچھے ہم چلیں، جیسے بچہ پیچھے پیچھے باپ کے چلتا ہے، اگر ایسی کوئی شخصیت ہے کہ بغیر کسی تردد کے، تأمل کے، بغیر کسی شک کے کسی کے پیچھے چلا جائے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ ہم کو کبھی غلط جگہ نہیں لے جائیں گے۔ آپ خود اللہ کی ہدایت سے صراط مستقیم پر تھے اور لوگوں کو بھی صراط مستقیم کی طرف بلاتے تھے۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راستے پر تھے اور آپ نے ساری انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ کے راستے پر چلنا، آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے نقش قدم پر چلنا، میں آپ کا مقام کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ میں راضی ہو گیا، ہمارا نبی ہم کو جہاں لے جائے ہم پیچھے جائیں گے۔ آدمی کی ساری تلاش ختم ہو جاتی ہے، دل کی ساری وحشت کافور ہو جاتی ہے، سارے ذہن کے پردے کھل جاتے ہیں، ایک سکون اور اطمینان ہو جاتا ہے۔ مجھے خود سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، یہی حق ہے، اب بس جینا ہے اس کے مطابق۔ تلاش کرنے کی مصیبت سے نجات مل گئی، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ انسانیت پریشان ہے، طے نہیں کر پا رہے لوگ کیا صحیح کیا غلط ہے، کوئی پیمانہ نہیں لوگوں کے پاس، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے
جو کرائٹیریا تھا وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہو رہا ہے. سچائی، ٹروتھ، وہ خود بھی اب معاملہ اس کا اتنا بگڑ چکا ہے کہ ٹروتھ خود ریلیونٹ ہو گیا ہے. تیرا ٹروتھ الگ ہے، میرا ٹروتھ الگ ہے. خود وہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ واقعی صحیح کیا ہے. تیرا صحیح، تیرا صحیح، میرا صحیح، میرا صحیح. دنیا آج ایسی ہو گئی ہے. اور پریشان ہیں. مصیبت تب آتی ہے، یہ باتیں بولنے کے اعتبار سے اچھی ہوتی ہیں، ہر ایک کی اپنی سچائی الگ ہوتی ہے. بھائی جس کو جو صحیح لگے وہ صحیح، اس کا صحیح ہے، وہ گڈ فار یو. تکلیف تب ہوتی جب اس کا سچ آپ کے سچ سے ٹکرا جاتا ہے. اس کے نزدیک صحیح ہے کہ آپ کا حق چھین سکتا ہے. تب جا کر ٹھوکر لگتی ہے اور انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے. اچھا یہ میری ٹیریٹری میں داخل ہو رہا ہے. اس کے نزدیک صحیح ہے، آپ کے نزدیک غلط ہے. وہ اپنی جگہ صحیح، آپ اپنی جگہ صحیح بول سکتے ہیں. اب نہیں. جب اپنے پر بیتتی ہے تب جا کر احساس ہوتا ہے کہ ہاں نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اگرچہ اس کی چور کے نزدیک صحیح ہے کہ آپ سے چھینے، لیکن آپ کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے. تو کیا وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر؟ دنیا پریشان ہے، طے کیسے کرے صحیح کیا ہے. ہمارے نبی نے ہم کو بتا دیا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اور تاریخ کی گواہی بتا رہی ہے کہ دنیا گھوم پھر کے وہیں آتی ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتایا کہ تم کو یہاں ہونا چاہیے. ساری تلاش کے بعد انسان پریشان ہو کر وہیں لوٹتا ہے. اسی کو اپنی دریافت سمجھتا ہے جو اللہ پہلے بتا چکا ہے. یہ تمہاری ڈسکوری نہیں ہے، یہ تمہاری ٹھوکروں کے بعد تم پہنچے ہو یہاں پہ. یہ پہلے ہی بتایا گیا تھا. شرافت اسی میں تھی کہ تم مان لیتے. پہلے پٹ پٹا کے اب لوٹے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری اپنی دریافت ہے، تمہاری اپنی ڈسکوری ہے کہ تم نے ڈسکور کیا کیا صحیح کیا غلط ہے. اللہ پہلے ہی بتا چکا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. تیرے رب کی بات سچائی اور عدل و انصاف میں کامل ہے. بات یا تو خبر ہوتی ہے یا حکم ہوتا ہے، یا تو انفارمیشن ہوتی ہے یا ڈیمانڈ ہوتی ہے. تیسری کیا تقسیم ہے؟ کسی کی بھی بات یا تو کچھ خبر ہوتی ہے یا مطالبہ ہوتا ہے، طلب جس کو آپ کہتے ہیں، ڈیمانڈ ہوتی ہے، ڈو اٹ. اللہ کی خبروں میں سچائی ہے، جھوٹ نہیں. اور اللہ کے حکموں میں عدل و انصاف ہے، ظلم نہیں. چاہے خبر کا معاملہ ہو یا احکام کا معاملہ ہو، آپ دیکھیں ساری انسانیت ڈھونڈ ڈھانڈ کے گھوم پھر کے وہیں لوٹتی ہے. جتنی سائنس کی ڈسکوریز ہیں اسلام کو سچا ثابت کر رہی ہیں، قرآن کو سچا ثابت کر رہی ہیں. کہ اسلام میں جتنی باتیں ہیں انسان کی ذہنی صحت کے لیے یہ اچھا ہے، وہی صحیح ہے جو اسلام میں ہے. اور جتنے احکام ہیں سماج کے لیے وہی اچھے ہیں. انہی کے ذریعے سماج میں عدل انصاف آ سکتا ہے، زندگیوں میں خیر آ سکتی ہے. گھوم پھر کے لوگ وہیں آتے ہیں. مومن پہلے سے اس پر راضی ہوتا ہے. اس کو سائنس کی تائید کی، سائنس کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ سائنس بولے گا تو میں مانوں گا. وہ تو سائنس کی وجہ سے مان رہا ہے. وہ اللہ کی بات کو سچ مانتا ہے. ٹھیک ہے سائنس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن وہ اللہ کی بات کو اس لیے مانتا ہے کہ وہ اللہ کی بات ہے، وہ حق ہے، کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے. اس کو کسی خارجی قرینے کی اور سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی بات اپنی ذات میں خود سچ ہے. لہٰذا
حیات طیبہ کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان ایمان و عمل کا اہتمام کرے. یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے انعام ہے، لیکن وہ کیا طرز ہے، کیسا جیے، یہ ساری چیزیں ہم ان دروس میں دیکھ رہے ہیں، اور ایک ایک کر کے وہ صفات، اوصاف و اعمال جو اچھی زندگی کے لیے ضروری ہیں ان کا مطالعہ ہم اپنے ان دروس میں کر رہے ہیں. آج جس بات کا ہم جائزہ لیں گے اور جس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ صحت و فراغت کا صحیح استعمال ہے. اچھی زندگی وہ ہے جس میں زندگی کی قدر ہو. اچھی زندگی وہ ہے جس میں زندگی کی یعنی وقت کی قدر ہو، اس لیے کہ وقت جانے کے بعد واپس نہیں آتا، اور وقت ہی نہ ہو تو سب کچھ ہو کے بھی آدمی کچھ کر نہیں سکتا ہے. موت آ جائے اور ساری تمنائیں سامنے ہوں، حج کو جانا ہے، دعوت دینا ہے، کتابیں پڑھنا ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہے، سب کچھ ہے، وقت ہے نہیں. دنیا میں جہاں چاہے جا سکتا ہے، اتنا پیسہ ہے، ایئرپلین سے جا سکتا ہے، لیکن پیسہ ہے تیرے پاس، وقت کہاں ہے؟ بڑی سے بڑی نیکی کر سکتا ہے، تو مسجد تعمیر کر سکتا ہے، لوگوں کے لیے ان کی ضرورت کی چیزیں فراہم کر سکتا ہے، اتنا پیسہ تیرے پاس ہے، دنیا بھر کو دے سکتا ہے، تو سب کچھ تیرے پاس ہے، وقت کہاں ہے؟ انسان کے اعمال کے لیے وقت ضروری ہے، بغیر وقت کے آپ عمل نہیں کر سکتے. عمل کرنے کے لیے ایک طرف قوت ضروری ہے جسمانی اعتبار سے، دوسری طرف وقت ضروری ہے. قوت اور وقت دونوں کا جمع ہونا یہ عمل کے لیے ضروری ہے. لیکن افسوس کے بعض اوقات انسان کے پاس یہ دونوں چیزیں جمع ہونے کے بعد بھی بے عملی بلکہ بدعملی زندگی میں ہوتی ہے. یا تو عمل نہیں کرتا ہے یا پھر غلط عمل کرتا ہے، یا پھر صحت کا استعمال نہیں کرتا ہے، خیر کے کاموں میں وقت نکل جاتا ہے، یا پھر وقت یوں ہی فضولیات میں ضائع کر دیتا ہے اور زندگی نکل جاتی ہے، صحت کا زمانہ چلا جاتا ہے. دو نعمتیں ہیں، ان کا صحیح استعمال عقل مندی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا دو نعمتیں ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں خسارے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، لاس میں ہیں. الصحۃ والفراغ، صحت مندی اور فارغ وقت. صحت و فراغت، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ نعمتیں پا کر بھی خسارے میں ہیں، لاس میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے. موسم آ کر چلا جائے اور کسان زمین پڑی رہے اور کھیتی نہ کرے، لاس میں ہے. موقع تھا انسان کے پاس لیکن اس نے فائدہ نہیں اٹھایا اس سے. زندگی میں وقت کا صحیح استعمال کرنا، صحت کا صحیح استعمال کرنا، یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے کہ اپنے اوقات کو نیک اعمال سے بھرے اور اپنی قوتوں کو طاعات میں صرف کرے. اس سے بڑھ کے عقل مندی کیا ہو سکتی ہے؟ سیزن آیا اور تاجر سوتا رہا، سیزن چلا گیا، اس کے بعد جاگ کے کرے گا کیا؟ لاس میں ہے، کرنے کے وقت میں نہیں کیا، وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا، ناکام. حیات طیبہ یہ ہے کہ اس زندگی میں وقت اور صحت کی قدر ہو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھی زندگی جئیں
تو ضروری ہے کہ ہم اپنے اوقات کی تنظیم کریں اور اپنی قوتوں کو صحیح کاموں میں صرف کریں. وقت کو صحیح طور پر گزارنا یہ انسان کو کامیاب کراتا ہے. وقت کی قدر کرنا انسان کو قابل قدر بناتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قابل قدر بنیں، آپ کی قدر ہو، تو آپ کو وقت کی قدر کرنی پڑے گی. آپ نے اپنی زندگی میں کتنوں کو دیکھا ہوگا بعد کی عمر میں پچھتاتے ہیں، کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا. وقت گزر جانے کے بعد سوائے ندامت اور افسوس کے کچھ نہیں ہوتا. قیامت کے دن بھی لوگ افسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، جہنم میں جانے کے بعد کفار و مشرکین اپنی زندگی کو برباد کرنے والے، ایمان نہیں لائے، نیک اعمال نہیں کیے، وقت نکل گیا، موت آ گئی، جہنم میں چلے گئے. کیا ہوگا وہاں پہ؟ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، جہنم میں وہ چیخیں گے، چلائیں گے، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اے ہمارے رب. اب رب مان رہے ہیں، ربنا اخرجنا، ہمیں جہنم سے نکال دے، نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک عمل کریں، غیر الذی کننا نعمل، ان اعمال کی بجائے جو ہم کرتے تھے، برے اعمال. اے ہمارے رب وقت دے عمل کے لیے. اے ہمارے رب، مانگیں گے کیا آپ سوچئے؟ جنت مانگیں گے؟ نہیں. وہ جان رہے ہوں گے کہ ہمارا موقع چلا گیا جنت کا. جنت ایسی تھوڑی نہ ملتی ہے. اے اللہ ہم کو موقع دے، اس جہنم سے نکال، اور ہم کو موقع دے کہ ہم نیک عمل کریں. اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، تاکہ ہم نیک اعمال کر کے آئیں ان اعمال کی بجائے جو ہم کرتے رہے. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی ہوش میں آنا چاہے ہوش میں آ جائے، نصیحت لینا چاہے تو لے لیں، دنیا کے حال سے عبرت لینا چاہے لے لیں. سب کو مرنا ہے، تیاری کرو. یہ عبرت نہیں لیا تو نے؟ خود سے غور و فکر کر کے سوچ کے تو نے نصیحت نہیں لیا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، خود سے سمجھ میں نہیں آیا، سمجھانے والے بھی تو آئے تھے نا. وجاءکم النذیر، خود سے تو ٹھیک ہے تم نے نہیں سوچا، اتنی تمہاری صلاحیت نہیں تھی، تم غفلت میں تھے. کبھی کبھی آدمی سو بھی جاتا ہے، ہوش نہیں ہوتا ہے، کوئی جگانے والا بھی تو آتا ہے نا. وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے، خبردار کرنے والے آئیں، تم نے مانا ان کی؟ تم نے ان کی نہیں مانی، تم نے ان کی بات نہیں مانی. وجاءکم النذیر، پھر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. تم ظالم ہو، تم ظالم ہو، تم نے زیادتی کی حق کے ساتھ. حق تمہارے پاس آیا، تم نے اس کو قبول نہیں کیا. تم ظالم ہو، اپنے اوپر ظلم کیا تم نے. نجات کا موقع، وقت اللہ نے تم کو دیا، تم نے اس کو برباد کر دیا. جس کام کے لیے وقت ملا تھا تم نے اس کو برباد کر دیا فضولیات میں. تم ظالم ہو. اب تم مدد چاہتے ہو، کوئی مدد تمہاری نہیں کرے گا. فذوقوا، چکھو اب عذاب، اپنی کرتوت کا انجام بھگتو. فما للظالمین من نصیر، اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. تم مدد کی امید رکھتے ہو، تم نے خود اپنی مدد نہیں کی، تمہاری اور کوئی مدد کیا کرے گا؟
تمہیں خود موقع دیا گیا تھا کہ اپنے بچاؤ کے لیے تیاری کرو، اپنی نجات کے لیے کوشش کرو. تم خود اپنے خیر خواہ نہیں تھے، کسی اور سے کیا امید رکھتے ہو کہ تمہیں بچائے گا؟ فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرنا. آپ دیکھیے اللہ کیا فرمائے گا ان سے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں انسان ہوش میں آنا چاہے، نصیحت لینا چاہے، عبرت لینا چاہے تو لے لیں. اتنے مواقع تمہارے سامنے آئے، تمہارے سامنے کتنے لوگ مرے، تمہارے سامنے بے دین کتنے ناکام ہوئے، تمہارے سامنے کتنی عبرتیں آئیں، تم نے کسی بھی واقعے سے عبرت نہیں لی، کسی کی موت سے اپنی موت کا تم نے اندازہ نہیں لگایا، خیال نہیں کیا، تم نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا. جب تم نے خود اپنے بارے میں نہیں سوچا، اللہ سے اب امید رکھتے ہو کہ اللہ بچائے، تم نے خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا، تم نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، تم نے مہلت کو برباد کر دیا، تم نے ٹائم ویسٹ کیا، تم نے اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو اللہ کی طاعت کی بجائے اللہ کی معصیت میں استعمال کیا، فرما برداری کی بجائے نافرمانی میں استعمال کیا. یہ دو چیزیں بہت بڑی نعمت ہیں، ٹائم اور انرجی. بتائیے ان دو چیزوں کا ملنا، جمع ہونا کتنی بڑی چیز ہے. کہ آپ کے پاس قوت ہے کچھ کرنے کے لیے اور آپ کے پاس وقت ہے کچھ کرنے کے لیے. بعض اوقات وقت ہوتا ہے لیکن قوت نہیں ہوتی ہے، کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے، اور بعض اوقات کیپیسٹی ہوتی ہے، ٹائم نہیں ہوتا ہے. لیکن دونوں جمع ہونے کے بعد پھر غفلت چھا جاتی ہے، شیطان نہیں کرنے دیتا. پھر بعض اوقات وقت نکل جاتا ہے، ٹائم نہیں ہوتا ہے، جی چاہتا ہے کہ کرتے اور افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم کرتے جب وقت تھا، اب وقت نہیں ہے. یا بعض اوقات وقت ہی وقت رہتا ہے، فراغت رہتی ہے لیکن انسان کے پاس عمل کرنے کی قوت نہیں ہوتی، بستر پر بیمار پڑا ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ کچھ کرے لیکن وقت نکل چکا ہے. جب کر سکتا تھا وقت چلا گیا. تو ٹالتا رہا، کل کل، آئندہ آئندہ، سوچیں گے، دیکھیں گے، انشاءاللہ، دعا کرو. تھوڑا سا فارغ ہو جانے دو، تھوڑا سا فارغ ہو جانے دو، تھوڑا ٹائم اور رک جاؤ، بس میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا وقت تھوڑا سا وقت، کرتے 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 وقت نکل گیا، صحت ختم ہو گئی، اب صرف چاہت باقی رہ گئی، اب صرف افسوس اور ندامت باقی رہ گئی. کیا ہم ان میں سے ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں ہونا چاہتے ان میں سے. آج ہمارے پاس ہے، اس کو صحیح استعمال کریں، وقت کی تنظیم کریں. اور وقت کی تنظیم حقیقت میں خود ہماری اپنی تنظیم ہے، ہم اپنے آپ کو آرگنائز کریں. ٹائم کو آپ کیا مینیج کریں گے؟ ٹائم آپ کے روکنے سے رکتا ہے اور تیز آپ کر سکتے ٹائم کو؟ نہیں. نہ آپ وقت کی رفتار کو تیز کر سکتے ہیں، نہ اس کو سست کر سکتے ہیں. آپ نہ سپیڈ اپ کر سکتے ہیں، نہ سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. آپ یوٹیوب کے ویڈیو کو فاسٹ سلو کر سکتے ہیں، آپ کی زندگی کو نہیں. آپ اپنی گھڑی کو بند کر سکتے ہیں لیکن گزرتے وقت کو آپ روک نہیں سکتے. آپ کا وقت گزر رہا ہے، قطرہ 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 قطرہ. آپ کی زندگی کے برتن سے پانی کے وقت کے قطرے ٹپک 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 کے ختم ہو رہے ہیں اور آپ کا برتن زندگی کا خالی ہو رہا ہے. کبھی ایسا بھی تصور کیا ہے اس کو کہ ایک برتن ہے جس میں پانی ہے، اس میں ایک سوراخ ہے اور سوراخ سے ایک ایک قطرہ ٹپکتا جا رہا ہے.
اور برتن دھیرے 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 خالی ہوتا جا رہا ہے. ایک دن آئے گا کہ پورا برتن خالی ہو جائے گا، اس میں کچھ بھی نہیں رہے گا. وہ آپ کی زندگی کا آخری وقت، آخری سانس ہوگی. اس کا صحیح استعمال ہم کیسے کر رہے ہیں؟ وقت گزر رہا ہے اور ہم لگے ہیں یوٹیوب ویڈیوز دیکھنے میں، فضول، فیس بک کی پوسٹ دیکھنے میں، انسٹاگرام پہ اپنی صورت کو اور خوبصورت بنانے کے لیے موم کی طرح اتنا گورا کہ گورا بھی شرما جائے. آنکھوں کو ہم صحیح کر رہے ہیں، اپنی ہونٹوں کو صحیح کر رہے ہیں، ناک کو صحیح کر رہے ہیں، کانوں کو اندر لے رہے ہیں. بھویں اپنے یا تو فوٹو میں صحیح کر رہے ہیں یا تو لیبارٹری میں جا کے صحیح کر رہے ہیں، بیوٹی پارلر. ہم اس میں لگے ہوئے ہیں اور موت کا فرشتہ انتظار میں ہے کہ وقت آ جائے اس کا اور میں اس کو دبوچ لوں، آخرت کی گاڑی میں بٹھا کے اس کو بھیج دوں. ایک ایک قطرہ زندگی کا برتن خالی ہوتا جا رہا ہے. بدقسمتی انسان کی کہ وہ کرنے کے کاموں کی بجائے ایسے کاموں میں لگ جائے جن کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، جس کا کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے، جو واقعی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کوئی بڑی چیز نہیں. وہ ایسی چیز ہے کہ نہ ہوتی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا زندگی میں. جب انسان کے سامنے موت نہیں ہوتی ہے تو فضولیات بھی میننگ فل دکھائی دینے لگتی ہیں. ویسی جیسے مثال کے طور پر آپ کے گھر میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ بھی کام کا، یہ بھی کام کا، یہ بھی کام کا، کوئی چیز کام کی نہیں، ایسی نہیں، ہر چیز آپ کو کام کی دکھائی دیتی ہے. لیکن اگر سیلاب آ جائے، گھر میں آگ لگ جائے، اب آپ کیا لے کر باہر جائیں گے؟ سارا سامان لے کر جاؤ گے؟ اتنے کم وقت میں آپ کیا کرتے ہو؟ وہ چیز تجوری میں سے پیسہ نکال کے آپ سیدھا باہر بھاگتے ہیں. کبھی تو وہ بھی نہیں، جان اس سے زیادہ قیمتی ہے. اگر اتنا بھی وقت نہ ہو تو اپنے آپ کو بچا کے نکل جاتے ہیں. جب وقت کم ہوتا ہے تو انسان کی نگاہ میں بہت ساری چیزیں فضول ثابت ہو جاتی ہیں. وہ بہت اہم چیزوں کو اہمیت دیتا ہے. جیسے گھر چل رہا ہو، کیا اٹھا کے باہر بھاگنا ہے؟ صوفہ سیٹ، کچن کی چیزیں، وہ سب میننگ فل ہو جاتا ہے، وہ سب انسگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ خریدی ہوئی چیزیں قیمتی ہیں، اب اتنی قیمتی نہیں ہیں. سچویشن چیزوں کی قیمت طے کرتی ہے. چیزوں کی قیمت اس کے اپنے کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے. تو جب آخرت سامنے نہ ہو، جنت جہنم سامنے نہ ہو، موت سامنے نہ ہو، ہر چیز اہم قیمتی دکھائی دیتی ہے. اور اگر پتہ چلے کہ آج شام میں موت ہے، بتائیے آپ کی زندگی میں کتنی چیزیں بے معنی ہو جائیں گی. چونکہ انسان زندگی کو بہت لمبا دیکھتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی دکھائی دیتی ہیں، امپورٹنٹ دکھائی دیتی ہیں، ضروری لگتی ہیں. لیکن معلوم ہو جائے کہ بھئی آپ شام میں آپ کی موت ہے. ایک ہفتہ آپ کی زندگی کا رہ گیا، ڈاکٹر بول دیا ہے بس ختم، اب 1 مہینہ رہ گیا ہے. اگر بتا دے ڈاکٹر تو آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں میننگ لیس ہو جائیں گی. آخرت اگر سامنے ہو تو وقت کی قیمت بڑھ جاتی ہے. پھر آدمی وقت کو پیسے سے زیادہ احتیاط کے ساتھ خرچ کرتا ہے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ہیں، ان 2 نعمتوں کے بارے میں بہت سے لوگ مغبون ہیں. مغبون خسارے میں. جیسے آپ کے پاس 2 لاکھ کی گھڑی ہو اور کوئی آدمی آپ کے پاس آ کر کہے یہ کچھ بھی نہیں ہے،
500 میں دو گے، 1000 میں دو گے، 2000 میں دو گے؟ آپ کو اس نے اتنا کنونس کر دیا کہ آپ کو لگنے لگا واقعی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور آپ نے اس کو 2 لاکھ کی گھڑی جو گفٹ میں ملی تھی آپ کو، آپ نے اس کو 2000 میں بیچ دیا، یہ سمجھ کر کہ واقعی 2000 کی ہے۔ جب بیچ دیا آپ کو، جس نے دیا تھا، کہا گھڑی کہاں گئی؟ آپ نے کہا بیچ دی۔ کتنے میں؟ کہا 2000 میں۔ اللہ کے بندے، اللہ کی بندی، 2000 کی نہیں تھی وہ 2 لاکھ کی تھی۔ ایسا؟ مجھے لگا 2000 کی ہے۔ بیوقوف بنا گیا تجھ کو وہ، اس نے دھوکہ دیا تجھ کو۔ 2 لاکھ کی گھڑی تجھ سے 2000 میں خرید لی، تو نے دھوکہ کھایا بزنس میں۔ مغبون، قیمتی کو سستے میں بیچ دینا۔ اتنی بڑی قیمتی زندگی ہے، ہم اس زندگی کو سستی چیزوں کے بدلے بیچ رہے ہیں، یوٹیوب پہ بیچ رہے ہیں، فیس بک پہ بیچ رہے ہیں، انسٹاگرام پہ بیچ رہے ہیں۔ یو آر سیلنگ یور لائف فار پیٹی انجوائمنٹ۔ آپ سستی لذت کے بدلے اپنی قیمتی زندگی کو بیچ رہے ہیں۔ بیچنا کیا آپ کو برا لگ رہا ہے؟ بیچنا یہ ٹرانزیکشن ہے، کچھ لو کچھ دو، بارٹر۔ آپ اپنا وقت دے رہے ہیں اور آپ چھوٹی موٹی چیز لے رہے ہو۔ فری میں کچھ نہیں ملتا ہے دنیا میں، آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے بدلے دینا پڑتا ہے۔ آپ اپنی زندگی دے کر فضولیات خرید رہے ہو، جس کا آپ کی زندگی میں کوئی واقعی امپورٹنس نہیں ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے 2 منٹ بہت ہلکے ہیں، اگر فرعون کو 2 نہیں 1 منٹ مل جائے تو؟ اگر 1 منٹ مل جائے فرعون کو، اللہ دے دے زندگی، جو کرنا ہے کر، وہ ایمان لا کے جنتی بن سکتا ہے۔ ہوگا نہیں ایسا، بالفرض اگر ایسا ہو تو 1 منٹ چھوٹی چیز ہے۔ ایک انسان جو کفر پر مرا، ہمیشہ کی جہنم اس کے لیے ہے۔ ایک انسان قیامت کے دن اس کی نیکیاں اور گناہ تلنے والے ہیں، اور اس کے پاس نیکی کم ہے، گناہ زیادہ ہیں، وہ جہنم میں جائے گا۔ نیکیوں کا پلڑا اس کا ہلکا ہے، گناہوں کا بھاری ہے، اور اسی حال پہ مر گیا ہوں۔ بتائیے، اس کو 1 منٹ دے دیا جائے، وہ کچھ نیکیاں ایسی کر لے گا جس سے اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تاکہ جنت میں چلا جائے، وہ اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ وہ ایک نیکی کا وقت اس کو کتنا چاہیے؟ 1 منٹ بھی بہت ہے اس کے لیے۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ استغفر اللہ کہے، اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، وہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ 1 منٹ مل جائے اس کو تو 1 منٹ کو آپ معمولی سمجھیں، وہ زندگی بھر کے پاپ زیرو کر سکتا ہے اس 1 منٹ میں، وہ بڑی سے بڑی نیکی کر سکتا ہے 1 منٹ میں۔ سوچئے، ٹائم، وقت کو صحیح استعمال کرنا۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ہیں، لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، بہت سے لوگ ہیں دنیا میں ایسے جو ان 2 نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں ہیں، یعنی ان 2 نعمتوں کو صحیح یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں، نہ صحت کو نہ فراغت کو۔ الصحت والفراغ، صحت اپنی فزیکل کیپیسٹیز، فراغت فری ٹائم۔ صحت، آنکھوں کی صحت، کانوں کی صحت، جسمانی صحت، ہاتھ پاؤں، دل و دماغ۔ ایک وقت آ جائے گا، بڑھاپا آئے گا، اگر زندگی ملی تو بڑھاپا دیکھنے ملے گا، اور دھیرے 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 جسم کمزور ہوتا جائے گا، آنکھ کمزور،
کان کمزور، زبان کمزور، دانت نہیں، ہاتھ کمزور، پاؤں کمزور، جسم کا بوجھ ویسے ہی جیسے بچپن میں پاؤں نہیں اٹھا پاتے تھے بڑھاپے میں بھی ہوگا، ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، ہاتھ کمزور ہوں گے، بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رہے گی، کپ اٹھانے، گلاس اٹھانے کی طاقت بھی نہیں رہے گی۔ اگر سوپ پینے کے لیے دیا جائے ہاتھ بھی کانپیں گے، منہ تک پہنچنے کا ایک لمبا سفر ہوگا، وہ پیالے سے لے کر ہونٹوں تک لقمہ اٹھانے میں بھی ایک بڑا مجاہدہ ہوگا، جیسے ایک انسان پہاڑ کی جڑ سے لے کے چوٹی پر پہنچنا ہے اس کو۔ جسم ساتھ نہیں دے گا۔ ہم تب تک رکنا چاہتے ہیں نیکیوں کے لیے، کب وقت آئے گا؟ فرصت ہی فرصت ہوگی لیکن قوت نہیں ہوگی۔ فرصت ہوگی، وقت ہوگا، لیکن جسم میں قوت نہیں ہوگی۔ کب کریں گے؟ ہم بڑھاپے کے لیے اعمال کو ٹالتے ہیں، بے وقوف۔ اس وقت قوت ہوگی تیرے پاس، جسمانی اعتبار سے تیرے پاس قوت ہوگی تو کرے۔ کتنے لوگ پچھتاتے ہیں، کاش کے جوانی میں ہم لوگوں نے حج اور عمرہ کر لیا ہوتا، پیسہ تھا ہمارے پاس، لیکن بزنس میں اتنے بزی تھے، فیملی لائف میں اتنے بزی تھے، یہ کام وہ کام ٹالتے رہے۔ اب اتنی قوت جسم میں نہیں کہ ہم جائیں، اور گئے تو وہاں اتنی حالت خراب ہوتی کہ کوئی کام ٹھیک سے کر نہیں پاتے۔ سب تھا ہمارے پاس، جا سکتے تھے، ہم نہیں گئے، بہت بزی ہیں۔ سارا نپٹ جائے، زندگی نپٹ گئی، کیا نپٹے گا؟ زندگی نپٹ گئی تمہاری، قوت ہی نہیں ہے۔ سوچتے تھے ابھی ٹائم نہیں ہے، بڑھاپے میں جب ریٹائر ہوں گے نا خوب پڑھیں گے۔ ایک صفحہ پڑھتے ہیں آنکھوں سے پانی نکلنے لگتا ہے، سر درد ہونے لگتا ہے، چکرانے لگتا ہے۔ تلاوت کریں گے، حلق سوکھنے لگتا ہے، سر درد ہو جاتا، سر بھاری ہو جاتا ہے ایک دم، کانسنٹریٹ ایک نقطے پہ نہیں کر پاتے۔ ایک صفحے پر دیکھنا، اتنا نزدیک کاغذ لینا پڑتا ہے، قرآن کا نسخہ اتنا نزدیک لینا پڑتا ہے کہ گویا کہ اس کے اور آنکھوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، اتنا نزدیک سے دیکھنا پڑتا ہے تب جا کے ٹھیک سے دکھتا ہے۔ ایک ایک لائن پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر واقعی آواز سے پڑھیں ایک ایک لفظ پڑھنے میں حلق میں تکلیف ہوتی ہے، منہ سوکھتا ہے، شوگر ہو گیا نا، منہ سوکھتا ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا ہے۔ فرصت ہے، ٹالا ہم نے یہ سوچ کر بے وقوفی سے کہ بعد میں تو وقت ہی ہوگا نا، اپنے پاس بہت وقت ہوگا۔ قوت کہاں ہوگی؟ قوت نہیں ہوگی۔ کیپیسٹی بھی تو ہونا چاہیے کام کرنے کی، صرف ٹائم کافی ہے۔ اور جب ٹائم تھا، ہمارے ٹائم نہیں تھا، قوت تھی ہمارے پاس، ٹائم نہیں تھا۔ ٹائم نہیں تھا ایسا نہیں ہے، ٹائم تھا، لیکن ہماری چوائسیز الگ تھیں۔ بھائی آپ کے پاس آپ کا وقت ہے، آپ جہاں چاہے خرچ کریں اس کو، آپ خرچ خود کر رہے نا اس کو، اپنے آپ تو نہیں جا رہا کسی کام میں، وہ آٹومیٹک تو نہیں ہے، آپ کی چوائسیز ہے نا۔ آپ اس کو نماز میں وقت کو نہیں استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو فلم دیکھنے میں استعمال کر رہے ہیں، چوائس کس کی ہے؟ آپ کی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ میں اپنا وقت لگا رہے لیکن اللہ سے دعا اور مناجات میں نہیں لگا رہے، چوائس آپ کی ہے۔ آپ دنیا کے اخبارات اور دنیا کی ساری فضولیات پڑھنے میں اور واٹس ایپ کے اور فیس بک کے پوسٹ اور میسیجز پڑھنے میں وقت لگا رہے، اللہ کا کلام، دین کی بات، رسول کی تعلیمات پڑھنے میں نہیں لگا رہے، چوائس تو آپ کی ہے نا۔ اپنے آپ تو نہیں ہو جا رہا سب کچھ، وقت آپ کے پاس ہے، خرچ آپ کر رہے ہیں، چوائس آپ کی ہے، رسپانسبل آپ ہیں، اپنے آپ وقت بہہ نہیں رہا ہے، آپ اس کو جہاں چاہے انویسٹ کر رہے ہو۔ پیسہ آپ فضول خرچ نہیں کرتے، وقت کر لیتے۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ کہ پیسہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، وقت نہیں، سارا پیسہ دے کے واپس سے وقت خرید سکتے۔
کووڈ کے وقت میں آپ دیکھیں مالدار لوگ، کروڑ پتی، ملینئرز گڑ گڑا رہے تھے ڈاکٹروں کے سامنے، کچھ تو کرو بھائی ڈاکٹر، دواخانے میں جگہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس آکسیجن کے اتنے سلنڈر ہے ہی نہیں، آئی سی یو میں بیڈ ہے ہی نہیں، زمین پہ سلاؤ، ہاں لیکن ہمارے پاس مشینری اتنی ہے نہیں، پیسہ لے لو، پیسہ لے کے کریں گے کیا، جگہ ہی نہیں ہے، کسی اور اسپتال میں جاؤ بھائی، نہیں ہے یہاں پہ جگہ، آلریڈی فل ہیں ہم لوگ، دوڑے دوڑے دوسرے اسپتال پر لے جانے کے لیے نکلے، وہاں سے راستے ہی میں دم توڑ دیا۔ کیا فائدہ آپ کے کروڑوں کا؟ زندگی کا وقت بڑھتا ہے، اس سے وقت ملتا نہیں ملتا، تھوڑا تو ٹائم مل جاتا ہم کو اگلے اسپتال تک پہنچنے تک، خرید سکتے اتنے کروڑ روپے سے وہ وقت، 15 منٹ کا وقت آپ خرید سکتے 15 ملین میں؟ نہیں۔ وقت کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اتنا سستا ہے وقت کہ کسی بھی فضول چیز میں آپ خرچ کر دیں؟ آج عام وبا لوگوں کی پھیلی ہوئی ہے، دیکھیے زندگیوں میں فضول بیٹھا ہوا آدمی دن دن باہر لگا ہوا ہے، عورتیں فضول، شوہر نے خرید کے دے دیا موبائل فون، کام سے فارغ ہوئی کہ فوراً موبائل لیا اور اس پر فضولیات، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، نہ جانے کیا کیا خرافات، اور کوئی میننگ فل ڈیمانڈ نہیں اس کی، اپنی کوئی تلاش اس کی نہیں ہے، بغیر تلاش کے جو سامنے آ رہا ہے وہ لے لیا، وقت گزرتا جا رہا ہے، ایک ایک گھنٹہ، ایک گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا، لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ دینی دروس کا سننا، دینی کتابوں کا پڑھنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دین کی ہو، دنیا کی ہو، زندگی کی ہو، آخرت کی ہو بات کرنا، آپس کے کنیکشنز بہتر بنانا۔ آج گھر میں کوئی کسی کا نہیں ہے، سب اپنے اپنے موبائل کے ہیں، ان کا سب سے اچھا دوست ان کا موبائل ہے، ان کا موبائل فون ان کا سب سے اچھا ساتھی ہے۔ بیوی کا چہرہ شوہر کی طرف نہیں، شوہر کا چہرہ بیوی کی طرف نہیں، ماں باپ کا چہرہ اولاد کی طرف نہیں، اولاد کا ماں باپ کی طرف نہیں، سب کے چہرے دیدار میں لگے ہوئے ہیں موبائل فون کی اسکرین کے۔ کوئی بات کرتے وقت بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، کم سے کم اتنی بھی کرٹسی نہیں ہے، بات کرتے وقت ایک دوسرے کو دیکھ کے بات کریں، بات کر رہے ہیں لیکن اسکرین پر نگاہ ہے۔ بتائیے، ہم کمیونیکیشن کے دور میں ہیں، لیکن ہم اپنے آپس کے کمیونیکیشن کو کاٹ کے ہم ٹیکنالوجی کے کمیونیکیشن میں کھوئے ہوئے ہیں، ہم اتنے دور ہو چکے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہم اتنے مصروف ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ حال ہے گھروں کا، کیسے سکون آئے گا گھر میں؟ کوئی کسی کا نہیں، اور شکایت انسان کر رہا ہے، آج کوئی کسی کا نہیں ہے، تو ہے، تو کہاں ہے دوسروں کا؟ تو نے بیوی کو وقت نہیں دیا، تو نے اولاد کو وقت نہیں دیا، بیوی شکایت کر رہی ہے، تو نے بھی تو وقت نہیں دیا، نہ شوہر کو وقت دیا، نہ اولاد کو وقت دیا۔ ہم اپنے وقت کو صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، کیسے استعمال کریں؟ 4 ٹکڑوں میں ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے وقت کو۔ 2 واقعے میں اختصار سے ذکر کر کے، کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بھی اس پر گفتگو کریں گے، لیکن 2 موٹے موٹے واقعات ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے وقت کو استعمال کرنا چاہیے۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں، آخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی سلمان الفارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان۔ مدینہ میں جب گئے مکہ والے
مہاجر انصار ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا، تمہاری جوڑی تمہاری جوڑی تمہاری جوڑی، فائنینشیل معاملات ہوں یا جو بھی معاملات ہوں ایک دوسرے کی مدد کرنا، خاص کر کے انصار مہاجرین کی مدد کریں گے کیونکہ مہاجر سب کچھ چھوڑ کے گئے تھے، انصار کے پاس بہت کچھ تھا، تو جو بھی تم کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے تم ان کی مدد کرو گے، بھائی ہے تمہارا، یہ بھائی کی طرح ہے۔ تو سلمان الفارسی اور ابو الدرداء دونوں کے درمیان مواخات قائم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فزار سلمان و ابو الدرداء، سلمان الفارسی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، فرآ ام الدرداء متبذلہ، ابو درداء کی بیوی ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا ان کا حال، جب برے کا زمانہ نہیں تھا، دیکھا تو بالکل پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور برے حال میں ہیں، دنیوی اعتبار سے متبذلہ، ایک دم لباس کے اعتبار سے کم تر لباس میں ہیں، ٹھیک ٹھاک نہیں۔ فقال لها ما شأنکی، کہا یہ کیا حال ہے تمہارا؟ قالت اخوک ابو الدرداء لیس له حاجۃ فی الدنیا، کہا آپ کے بھائی ہیں نا ابو الدرداء، یعنی ان کے شوہر، دنیا میں ان کی کوئی چاہت نہیں ہے، یعنی ان کا دل دنیا میں نہیں ہے، آخرت والے ہیں، تو دنیا کی کوئی حاجت ان کو ہے نہیں، دنیا سے کوئی لینا دینا ہے نہیں، وہ بھی سیدھے سادے رہتے ہیں اور مجھے بھی اسی حال میں رکھتے ہیں۔ فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما فقال کل، ابو الدرداء اس وقت گھر پہ نہیں تھے، مہمان گھر پہ آ چکا ہے، گھر پہ آئے تو کھانا بنوایا حضرت سلمان کے لیے اور کہا کھاؤ، قال فإنی صائم، انہوں نے ان سے کہا، سلمان الفارسی نے کہا کہ آپ بھی کھاؤ، قال فإنی صائم، میں روزے سے ہوں، آپ کھا لو، قال ما انا بآکل حتی تأکل، میں نہیں کھاؤں گا، ما انا بآکل حتی تأکل، جب تک تم میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ روزے سے تھے، یعنی نفل روزہ تھا، تو کہا کہ تم روزہ توڑ کے میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے نا تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، تم کو بھی کھانا پڑے گا میرے ساتھ۔ نفل روزہ مہمان کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کی قضا مستحب ہے، واجب نہیں۔ قال ما انا بآکل حتی تأکل، قال فأکل، انہوں نے روزہ توڑا اور مہمان کے ساتھ کھایا۔ فلما كان اللیل ذهب ابو الدرداء یقوم قال نم فنام، جب رات ہوئی تو ابو الدرداء میزبان اٹھ کے نماز پڑھنے لگے تہجد کی، اللہ والے۔ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کیا ہے، نماز کے لیے اٹھ رہا ہوں، سو جاؤ سو جاؤ، چپ چاپ سو گئے۔ ثم ذهب یقوم، تھوڑی دیر ہوئی پھر اٹھنے لگے، کہا نم، سو جاؤ، پھر سلا دیا۔ فلما كان من آخر اللیل قال سلمان قم الآن، جب رات کا آخری حصہ آیا تو کہا ہاں اب اٹھو۔ فصلیا، دونوں نے تہجد کی نماز پڑھی، انہوں نے بھی پڑھی انہوں نے بھی پڑھی۔ فقال له سلمان ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه، بہت پیاری بات کہی، کہا کہ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت ابو درداء کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، دیکھو تمہارے رب کا بھی تو تم پر حق ہے، تمہاری جان کا، تمہاری اپنی ذات کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، اور تمہارے گھر والوں کا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، تو ہر حقدار کو اس کا حق دو، اللہ کا حق اللہ کو دو، جسم کا حق جسم کو دو، بیوی کا حق بیوی کو دو۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے دن یا اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فذکر ذلک، تو آپ کے سامنے فذکر ذلک لہ، یہ پورا قصہ انہوں نے بیان کیا، ایسا ہوا۔
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق سلمان، آپ نے کہا ہاں سلمان نے صحیح بات کہی، انہوں نے جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح ہے، سچ ہے۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا کتاب الصوم حدیث نمبر 1968۔ اس میں 3 باتیں بتائیں، تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے، تیری اپنی ذات کا، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا یا گھر والوں کا، اہل بیوی خاص طور سے آتی ہے اور پھر باقی لوگ بھی آتے ہیں، تیرے گھر والوں کا یعنی بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، اللہ، اس کا اپنا جسم اور پھر اس کی بیوی، یعنی اللہ کا حق، انسان کا اپنا حق اور انسان کی بیوی کا یا گھر والوں کا حق، یہ تینوں حق اس کے اوپر ہیں۔ لیکن اللہ کا حق سب سے پہلے ہے، پھر اس کے بعد اپنی ذات کا، یہی نہیں رہے گا تو بیوی کا کیا کرے گا؟ اپنا حق پہلے ہے، جسم کا حق ہے، یہی صحت مند نہیں رہے گا تو کہاں سے کس کا حق ادا کر پائے گا؟ پھر اس کے بعد بیوی کا بھی حق ہے۔ ایک اور واقعہ ہم دیکھتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال علی رسول، اب انہوں نے طے کیا تھا میں ہر دن روزہ رکھوں گا، ہر رات میں تہجد پڑھوں گا۔ صحابہ مجاہدے والے لوگ تھے، آخرت کی تیاری ان کا مقصود تھا، لیکن کبھی کبھی انسان اس میں بہت زیادہ کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ فکر زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے کانٹراسٹ میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میں نے ایسا فیصلہ کیا ہے، کہیں سے بات پہنچی آپ تک، تو آپ خود میرے گھر آئے اور گھر میں آ کے بیٹھے اور مجھ سے کہا اے اللہ کے بندے، اور ویسے بھی ان کا نام عبداللہ ہی تھا، اے عبداللہ الم اخبر، مجھے جو خبر پہنچی ہے کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ انک تصوم النہار وتقوم اللیل، تم دن میں روزہ رکھنے لگ گئے ہو ہر دن، اور ہر رات میں تم نماز تہجد کی پڑھنے لگے ہو، یہ تم نے شروع کر دیا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ فقلت بلی یا رسول اللہ، کہا کہ ہاں اللہ کے رسول واقعی بات تو صحیح ہے، یا آپ تک جو خبر پہنچی ہے وہ خبر صحیح ہے۔ قال فلا تفعل، آپ نے کہا ایسا مت کر، ڈیلی روزہ رات بھر تہجد مت کر، لا تفعل صم وافطر وقم ونم، روزہ رکھ کبھی چھوڑ بھی دے، اور رات میں تہجد پڑھ تو سو بھی، ایسا مت کر کے سویا ہی نہیں اور روزانہ تہجد رات بھر جاگ رہا ہے اور دن میں بھی، اور اسی طرح سے روزہ رکھتا اور کبھی چھوڑتا نہیں، مت کر ایسا۔ صم وافطر وقم ونم، روزہ رکھ، افطار بھی کر یعنی روزہ چھوڑ بھی، اور رات میں قیام اللیل کر، تو اسی کے ساتھ ساتھ سو بھی جا۔ کیوں؟ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ یہاں جسمانی اعتبار سے تقسیم کیا گیا، تیرے جسم کا حق ہے، تیری آنکھوں کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 ایکٹیویٹی ان کی تھی جو بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، دن کا روزہ، رات کی تہجد۔ روزے کا اثر جسم پر پڑے گا، تہجد کا اثر آنکھ پر پڑے گا، آنکھیں اندر چلی جائیں گی، جسم کمزور ہو جائے گا، نیند نہ ملنے کی وجہ سے آنکھیں خراب ہوں گی۔ تو جسمانی اعتبار تو کہا تیرے جسم کا حق ہے، آنکھوں کا حق ہے، بیوی کا تجھ پر حق ہے، اور مہمان کا تجھ پر حق ہے۔ ٹوٹل اگر کریں تو 4 ہوتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ان میں 4 چیزیں بتائیں، تیرے رب کا حق ہے پچھلی حدیث میں، نمبر 2 تیرے جسم کا حق ہے، جس میں جسم آنکھ دونوں آ گیا، 3 تیری بیوی کا حق ہے، گھر والوں کا حق ہے، 4 مہمان کا حق ہے۔ اگر آپ تقسیم کریں ان کو تو رب کا حق، تیری اپنی ذات کا حق، تیری فیملی خصوصاً بیوی کا حق، اور تیرے مہمان،
ان کا حق سماج. اگر تقسیم کریں اپنے اوقات کو ہم، تو کچھ وقت ہماری زندگی کا رب کی عبادت میں، رب کی اطاعت میں لگنا چاہیے. کچھ وقت ہمارا اپنی ذات کے لیے آرام، کھانا پینا اور ہماری ذاتی جو نیڈز ہیں فزیکل یا اسی طرح سے سائیکولوجیکل یا ایجوکیشنل یا جو بھی ہوں، اپ گریڈ ہونے کے لیے ہمارے اپنے اندر انویسٹ ہونا چاہیے. پھر کچھ وقت ہمارا ایسا ہونا چاہیے جو ہماری فیملی کا ہو. بیوی آدمی ہے تو بیوی کے لیے، بیوی ہے تو شوہر کے لیے، اور بچے بھی ہیں، فیملی ہے ان کے لیے، اہل. اور 4 مہمان سوشل لائف کے اعتبار سے نمائندہ ہے. تو ہماری ایک سوشل لائف بھی ہونا ہے، سوشل نیٹ ورک والی نہیں، سوشل سماج، رشتہ دار، دوست احباب، دینی اعتبار سے جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں، ایک وقت ہمارا ان کے لیے بھی ہونا چاہیے، سماج کے لیے. تو اللہ کا وقت، اپنی ذات کا وقت، اپنے گھر والوں کا وقت اور سماج کے لیے وقت، چاہے آپ سوشل سروس کریں، دعوت کا کام کریں یا رشتہ داری نبھائیں. آپ اپنے اوقات کو اس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں ان 4 خانوں میں، اگر بیلنس لائف آپ کو جینا ہے تو. اللہ کے لیے وقت نکالیں، اپنے لیے وقت نکالیں، گھر والوں کے لیے وقت نکالیں اور سماجی کاموں کے لیے وقت نکالیں. اس طرح سے اگر آپ وقت نکالتے ہیں تو آپ اپنے وقت کو کافی حد تک کے بیلنس کر سکتے ہیں. اب اپنا کاغذ قلم لے کر بیٹھیں گھر پہ جا کے، دیکھیں آپ کتنا وقت کس کو دے رہے ہیں، اور کہیں کمی ہو رہی ہے تو پھر بعد میں روتے ہیں کہ ہم نے صحیح ڈھنگ سے تیاری نہیں کی. یا تو اللہ کا وقت کم ہو جاتا ہے، صحیح ڈھنگ سے وہ وقت نہیں دیتے جتنا دینا ہے. ضروری نہیں کہ ایکول وقت دیں، لیکن دیکھیں کہ یہ 4 حقوق ادا ہو رہے کہ نہیں. اللہ کا معاملہ، اپنا معاملہ، گھر والوں کا معاملہ، سماج کا معاملہ، اس طرح سے ہم ساری چیزوں میں وقت لگائیں تو ہم کامیابی کے ساتھ اپنے اوقات کو اس کی تنظیم کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہ بہت اہم حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو صحت اور وقت کی قدر کرنی چاہیے. زندگی آج ہے کل نہیں، صحت آج ہے کل نہیں. ان اوقات کو ضائع نہ کریں. اچھی زندگی وہ ہے جس میں زندگی کی قدر ہو، وقت کی قدر ہو اور اس کا صحیح استعمال ہو، اور اس کے استعمال میں حقوق کی رعایت ہو. سب سے بڑا حق رب کا ہے، اللہ کا حق سب سے پہلے، تو اس کے بعد پھر ساری چیزیں آتی ہیں. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنے والا بنائیں. یہ حیات طیبہ کے لیے بہت ضروری ہے. اچھی زندگی گزارنے میں اہم ترین اصولوں میں سے یہ ہے کہ سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کی اور اپنے اوقات کی قدر کرے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، فضولیات سے بچنے اور واقعی سگنیفیکنٹ اور میننگ فل کاموں میں اپنے اوقات کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.